الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 جو ہے وہ گناہوں کو مٹاتا ہے اور 10 درجات جو ہے وہ بلند فرماتا ہے۔ اب اس لحاظ سے جو ہے وہ یہ درود پاک کی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ درود مبارکہ جو ہے وہ ایک مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کی فضیلت میں جو ہے فرمایا کہ 10 اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ بھی مٹا دیتا ہے اور 10 جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ درجات بلند بھی فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر درود پاک لازم کرنا چاہیے، اور درود پاک جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، شفاعت کا ذریعہ بھی ہے، انسان کی قبر و آخرت اور دنیا میں جو ہے وہ نجات کا جو ہے وہ ذریعہ بھی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ درود پاک کو لازم کرنا ہے۔ اب اس لحاظ سے ہمارا جو آج کا سلسلہ ہے وہ ہے شرعی مسائل اور ان کا حل۔ آن لائن ہمارا یہ سلسلہ ہے، سوالات جو ہے وہ جیسے ہمارے پاس آتے جائیں گے تو انشاءاللہ ہم ان کے جوابات جو ہے وہ تسلی کے ساتھ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ دیتے جائیں گے۔ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ سوال کرو، پوچھو اہل علم سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم جو ہے وہ نہیں جانتے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ علم حاصل کرنے کا ایک حکم اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں جو ہے وہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تمہیں علم حاصل کرنا ضرورت ہے تو تم ان لوگوں سے پوچھو جو علم رکھتے ہیں، جو علم والے ہیں، ان سے پوچھو۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر جو سب سے بڑی ایک خرابی ہے وہ یہی ہے کہ ہم اہل علم کو چھوڑ کر جو ہے وہ خود جو ہے وہ اپنا ایک معیار بنا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ پتہ ہے، ہمیں کسی سے جو ہے وہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ایک غلط تاثر ہے اور ایک غلط نظریہ ہے اور ایک غلط بات ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ سوال کرو اہل علم سے اگر تم جو ہے وہ نہیں جانتے۔ تو اب اس لحاظ سے اللہ رب العزت نے واضح الفاظ کے اندر جو ہے وہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ تم علم حاصل کرو، اور علم کتنا حاصل کرو اس کی احادیث مبارکہ کے اندر جو ہے وہ وضاحت بھی موجود ہے، اور علم حاصل کرنے کی فضیلت بھی موجود ہے کہ علم حاصل کرنا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا سبب ہے، اور علم حاصل کرنا یہ دنیا اور آخرت کی نجات کا جو ہے وہ سبب ہے۔ دین کا علم حاصل کرنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور جب بندہ دین کا علم حاصل کرتا ہے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کے اندر جو ہے وہ سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اب اسی کے پیش نظر جو ہے وہ ہم علم دین حاصل کرتے ہیں، علماء علم دین بیان کرتے ہیں، امت کو سکھاتے ہیں تاکہ یہ امت جو ہے وہ گمراہی سے جو ہے وہ بچ جائے، امت جو ہے وہ غلط طریقے پر چلنے سے جو ہے وہ بچ جائے۔ اب اسی جو ہے وہ کے پیش نظر ہم نے اپنے اس سلسلے کو جو ہے وہ شروع کیا ہے۔ سوالات کا سلسلہ ہمارا جیسے آتا جائے گا تو انشاءاللہ ہم جو ہے ان جوابات کو بھی جو ہے وہ ہم دیکھتے جائیں گے، سوالات کو جہاں اللہ رب العزت نے کرم فرمایا انشاءاللہ ہم ان کے جوابات جو ہے وہ دیتے جائیں گے۔ تو ہم سوالات کی طرف اگر ہم جو ہے وہ آتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ سوالات ہمارے دارالافتاء اہل سنت کنز الایمان کے اندر جو ہے وہ ہمارے سوالات بہت سارا کثیر تعداد کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس جمع ہے۔ تو سوچا کہ کیوں نہ آن لائن آ کر جو ہے وہ ہم ان سوالات کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے رکھیں تاکہ سننے والوں کا بھی فائدہ ہو جائے
اور تاکہ بہت سارے ہمارے روزمرہ کے مسائل جو ہیں وہ ہمیں جو ہے وہ معلوم ہو جائیں. تو جیسے ہمیں معلوم ہوں گے تو انشاءاللہ ہم لوگوں تک جو ہے وہ پہنچانے کی اللہ کے حکم سے کوشش کریں گے. اب سوالات کا سلسلہ ہمارے پاس اگر ہم شروع کرتے ہیں تو سوال ہمارے پاس محمد عمیر علی جو ہے وہ لاہور سے ہمیں جو ہے وہ سوال انہوں نے کیا ہے کہ کیا شیشے کے سامنے نماز ہو جائے گی؟ شیشہ سامنے ہوتا ہے، بس اوقات ہمارے گھر کے اندر جو ڈریسنگ ٹیبل ہوتی ہے اس کے سامنے بس ہم نماز اکثر پڑھتے ہیں، یا جس طرح مساجد کے اندر جو ہے وہ محراب ہے اور اس محراب کے اوپر جو ہے وہ شیشہ لگا ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ بعض اوقات عکس جو ہے وہ نظر آتا ہے. تو اب اس لحاظ سے جو ہے وہ یہ سوال کرتے ہیں کیا شیشے کے سامنے جو ہے وہ نماز ہو جاتی ہے؟ دیکھیں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آئینے یا شیشے کے سامنے جو ہے وہ نماز ہو جائے گی. البتہ اس کے سامنے نماز پڑھنے سے جو ہے وہ انسان کے جو ہے وہ خشوع اور خضوع کے اندر جو ہے وہ فرق ضرور آتا ہے. تو اب اگر فرق آتا ہے انسان کے خشوع اور خضوع کے اندر تو یہاں پر پھر علماء نے یہ فرمایا کہ یہ مکروہ تحریمی ہے اگر انسان کے خشوع اور خضوع میں جو ہے وہ فرق آتا ہے. نماز ہو جائے گی لیکن کوشش کی جائے کہ شیشے کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہو کر نماز نہ ادا کی جائے. اب اگر شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں البتہ ہو جاتی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ نظر جو ہے وہ بار بار شیشے کی طرف جو ہے وہ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ سامنے شیشہ ہوتا ہے تو اس کے اندر انسان کی اپنی تصویر جو ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے، تو اب بار بار جو ہے وہ اس کی طرف جو ہے وہ نظر اس کی جائے گی تو پھر یہ مناسب نہیں ہے. تو لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھے. گو کہ ہو جاتی ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر انسان کے خشوع اور خضوع کے اندر اگر کوئی فرق آتا ہے تو پھر اس صورت میں مکروہ تنزیہی ہوگی. اگلا سوال جو ہے وہ ہمارے پاس محمد بلال ہم سے جو ہے وہ گجرانوالہ سے ان کا ہمارے پاس سوال ہے کہ ایک شخص نے جماعت میں شامل ہونے کے لیے تکبیر کہی اور امام نے سلام پھیر دیا تو کیا اسے جماعت ملی؟ اب اس لحاظ سے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس شخص کو جماعت نہیں ملی، کیونکہ جب امام نے سلام پھیر دیا تو اب اس شخص کو جماعت نہیں ملی، کیونکہ اقتداء کی شرائط میں سے ہے کہ مقتدی جو ہے وہ ارکان کی ادائیگی میں امام کے ساتھ شریک ہو، اور معلوم کی گئی صورت میں اس نے امام کے ساتھ اس رکن یعنی قادہ اخیرہ میں شرکت نہیں کی، لہٰذا اب اس کو جماعت بھی نہیں ملی. تو اب اس کی اپنی نماز جو ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ شروع ہو جائے گی، اور اسے جو ہے وہ دوبارہ نماز جو ہے وہ پڑھنی ہوگی. اور اگر امام کے سلام پھیرنے سے پہلے وہ قادہ میں جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے تو اس کو جو ہے وہ رکعت جو ہے وہ کیا ہوگی؟ ملے گی، یعنی اس کو جماعت جو ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ مل جائے گی. تو جب اس کو جماعت مل جائے گی تو اس کو جماعت کا جو ہے وہ ثواب بھی مل جائے گا. تو اسی طرح اگلا سوال جو ہے وہ ہم محمد الیاس اتاری یہ سوال کرتے ہیں، یہ بڑا اہم سوال ہے کہ کسی ڈاکٹر کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ بڑی شفا ہے، تو شرعاً ایسا کہنا کیسا ہے؟ دیکھیں کہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے کہنا جائز ہے، کیونکہ یہ مجازی نسبت ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ علاج کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے جو ہے وہ مریض ٹھیک ہو جاتا ہے. کوئی مسلمان کسی ڈاکٹر کے لیے بغیر اللہ کی عطا کے شافی ہونے کا جو ہے وہ اعتقاد نہیں رکھتا. اس کا عقیدہ، اس کا اعتقاد اور نظریہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو در حقیقت جو ہے وہ شفا عطا فرمانے والا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے جو ہے وہ علاج کرتے ہیں. قرآن مجید برہان رشید میں حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا قول جو ہے وہ مذکور ہے کہ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں. اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں پیدائشی اندھوں کو اور کوڑ کے مریضوں کو جو ہے وہ شفا دیتا ہوں. اب تفسیر صراط الجنان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر جو ہے وہ 482 پر جو ہے وہ لکھا ہے کہ شفا دینے، مشکلات دور کرنے وغیرہ کے الفاظ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال کرنا جو ہے وہ شرک نہیں ہے. تو لہٰذا اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں جو ہے وہ بڑی شفا ہے تو ایسا کہنے میں جو ہے وہ شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. اگلا سوال جو ہے وہ ہمارے پاس محمد بلال ہیں لاہور سے.
وہ یہ سوال کرتے ہیں اپنی مطلب کہ کہتے ہیں کہ میری گھر والی نے یہ سوال کیا ہے کہ اگر ایام مخصوصہ عادت کے دن پورے ہونے سے پہلے بند ہو جائیں تو کیا صحبت جائز ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ عادت کے دن پورے ہونے سے پہلے ہی اگر خون بند ہو جائے تو اگرچہ غسل کر لے صحبت جائز نہیں ہے جب تک عادت کے دن جو ہے وہ پورے نہ ہو جائیں۔ بہار شریعت کے اندر جو ہے وہ مسئلہ موجود ہے کہ عادت کے دن پورے ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا تو اگرچہ غسل کر لے جماع جو ہے وہ ناجائز ہے تا وقت ہی عادت کے دن پورے نہ ہو لیں۔ جیسے کسی کی عادت جو ہے وہ 6 دن کی تھی اور اس مرتبہ 5 روز ہی اس کو جو ہے وہ خون آتا ہے تو آیا اسے حکم ہے کہ نہا کر نماز شروع کر دے، مگر جماع کے لیے 1 دن انتظار کرنا اب آپ کے اوپر جو ہے وہ کیا ہوگا؟ واجب ہوگا کہ آپ جو ہے وہ مزید 1 دن انتظار کر لیں۔ تو اس صورت میں جو ہے وہ پھر بعد کے اندر جو ہے وہ جماع کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ تو اگلا سوال جو ہے ہمارا یہ میاں محمد حفیظ صاحب ہے، یہ کراچی سے انہوں نے ہمیں سوال بھیجا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نماز میں خلاف ترتیب قرآن پڑھا تو آیا نماز ہو جائے گی؟ یہ بھی بڑا ایک اہم مسئلہ ہے ہمارے ہاں نماز کا، کہ جس طرح مثال کے طور پہ اگر کسی نے نماز ادا کرنی ہے، اب اس نماز کے اندر اب وہ سورہ اخلاص جو ہے وہ پہلے پڑھ لیتا ہے پہلی رکعت کے اندر، اور دوسری رکعت کے اندر جو ہے وہ پھر وہ انا اعطیناک الکوثر پڑھ لیتا ہے۔ ترتیب جو ہے وہ الٹ ہو گئی ہے، یعنی ترتیب کے لحاظ سے سورہ کوثر جو ہے وہ پہلے آتی ہے اور سورہ اخلاص جو ہے وہ بعد میں آتی ہے۔ اب ان کے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز میں خلاف ترتیب قرآن پڑھا تو نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں جی، مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں جان بوجھ کر خلاف ترتیب قرآن پڑھنا یہ ناجائز ہے، جائز نہیں ہے، لیکن خلاف ترتیب چاہے بھول کر پڑھے یا جان بوجھ کر، بہرحال نماز جو ہے وہ ہو جائے گی، اور اس سے جو ہے پھر وہ سجدہ سہو بھی جو ہے وہ واجب نہیں ہوگا، کیونکہ ترتیب سے پڑھنا قرات کا واجب ہے نہ کہ نماز کا۔ تو لہٰذا اگر کسی نے جو ہے وہ اس طرح پڑھ لیا نماز ہو جائے گی، نماز کے اندر جو ہے وہ شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، اب اگلا سوال جو ہے وہ محمد اویس اتاری یہ ہم سے سوال کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ایام مخصوصہ میں اسلامیات کی کتاب پکڑنا کیسا؟ یہ بھی بڑا اہم سوال ہے۔ اب اس لحاظ سے جو ہے وہ اس کا جواب جو ہے وہ لینا بھی ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے لیے بڑا اہم اور ضروری اور سمجھنا ضروری ہے۔ تو ناظرین، آپ اس حوالے سے جو ہے وہ توجہ کے ساتھ اگر ہم ان سوالات کو سنیں گے تو انشاءاللہ بڑا جو ہے وہ فائدہ ہوگا۔ ایام مخصوصہ کے اندر ہوتا یہ ہے کہ بسا اوقات جو ہے وہ جیسے طالبات ہوتی ہیں وہ اسکول وغیرہ پڑھنے جاتی ہیں، کالج وغیرہ پڑھنے جاتی ہیں، یا جو ہے وہ مدرسے کے اندر جو ہے وہ پڑھنے کے لیے جاتی ہیں۔ اب جیسے وہ مدرسے کے اندر پڑھنے کے لیے جاتی ہیں تو اس صورت میں ظاہر سی بات ہے کہ ان کو وہاں پر جو ہے وہ قرآن کریم وغیرہ بھی پڑھنا ہوتا ہے، ان کو اسلامی کتب وغیرہ بھی جو ہے وہ ان کو پڑھنی ہوتی ہے، اور ان کو جو ہے وہ ان کے لیے ہاتھ بھی جو ہے وہ اس کو لگانا پڑتا ہے۔ تو اب اس کا بڑا ایک اہم مسئلہ ہے۔ دیکھیں، اسلامیات کی کتابوں میں عموماً قرآن کریم کی آیات کم اور دیگر اسباب وغیرہ زیادہ ہوتے ہیں، لہٰذا اس کا حکم قرآن پاک کے علاوہ دیگر دینی کتابوں والا ہوگا، اور ان کا حکم یہ ہے کہ ناپاکی میں ان کتابوں کا چھونا جو ہے وہ مکروہ اور ناپسندیدہ ہے، مگر گناہ نہیں ہے۔ لیکن اس میں بھی یہ خیال رکھنا ہوگا کہ جس جگہ قرآنی یا اس کا ترجمہ ہو، آیت قرآنی ہو یا اس کا ترجمہ ہو، اس کو نہ چھوئے، یعنی کہ جہاں پر قرآن کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے قرآن کی آیت، اس جگہ کو جو ہے وہ نہ چھوئے، اور جو ہے وہ اسی طرح اس کے بالکل پیچھے والے ورق کی پشت کو بھی ہاتھ نہ لگے۔ تو یہ دونوں باتیں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ تو لہٰذا اگر کسی کتاب کے اوپر جو ہے وہ قرآن کی آیت اگر اسلامیات میں لکھی ہوئی ہے تو اب اس آیت کو جو ہے وہ قرآن کی آیت کو نہ چھوئے، باقی جو ہے وہ اس کو اگر پڑھ لیتی ہے یا چھو لیتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اگلا سوال جو ہے وہ غلام رسول رضوی صاحب جو ہے وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو یہ کہے کہ تو مجھ پر حرام ہے تو کیا طلاق واقع ہو جائے گی؟
دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ تو مجھ پر حرام ہے کہنے سے ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی، مگر اس میں نیت کا اعتبار نہیں، بغیر نیت ہی جو ہے وہ اس کی طلاق جو ہے وہ واقع ہو جائے گی، کیونکہ یہ جملہ طلاق کے لیے معروف ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ میں جلد نمبر 12 میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ متاخرین نے کہا ہے کہ تم مجھ پر حرام ہے کہنے میں طلاق بائنہ ہوگی، عرف کی وجہ سے نیت کے بغیر جو ہے وہ واقع ہو جائے گی۔ تو لہٰذا اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہے کہ تو مجھ پر حرام ہے تو اس کی بیوی پر جو ہے وہ ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ مزید یہ غلام رسول رضوی صاحب سے ہم یہ کہیں گے کہ آپ کا جو مسئلہ ہے اس کی جو ہے وہ ذاتی طور پر معلومات کے لیے آپ دارالفتاء اہل سنت جو ہے وہ تشریف لے جائیں، انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کے سوال کا جواب جو ہے وہ آپ کو تفصیلاً جو ہے وہ مل جائے گا۔ اگلا سوال جو ہے وہ ہمارے اشتیاق احمد صاحب جو ہے وہ سوال کرتے ہیں کہ امام نے فرض کی پہلی رکعت میں سورہ لہب پڑھی اور دوسری میں جان کر سورہ فلق پڑھی تو نماز کا کیا حکم ہے؟ یہ ابھی اسی مسئلے کا جواب ہم نے پیچھے جو ہے وہ دیا ہے کہ پہلی رکعت میں کوئی سورت پڑھنے کے بعد دوسری میں ایک چھوٹی سورت درمیان سے چھوڑ کر پڑھنا یہ مکروہ تنزیہی ہے، لیکن نماز اس سے جو ہے وہ ہو جائے گی۔ معلوم کی صورت میں درمیان سے سورہ اخلاص جو کہ چھوٹی سورت ہے اس کو چھوڑا تو ایسا کرنا جو ہے وہ مکروہ ہے، مگر نماز ہو جائے گی۔ فتاوی شامی کے اندر جو ہے وہ یہ مسئلہ موجود ہے، جلد نمبر 2 کتاب الصلاۃ کے اندر فصل فی القراءۃ کے اندر، کہ درمیان سے ایک چھوٹی سورت کو چھوڑ دینا جو ہے وہ مکروہ ہے، تو نماز جو ہے وہ البتہ ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عبداللہ قادری صاحب یہ ہم سے سوال کرتے ہیں حج بدل کرنے کے لیے اپنا حج کیا ہونا کیا ضروری ہے؟ یعنی کہ اگر کوئی حج بدل کرنا چاہتا ہے تو کیا اس کا اپنا حج کیا ہونا ضروری ہے؟ یعنی کہ اگر وہ مکے میں گیا ہوا ہے تو کوئی اس کو کہتا ہے کہ میری طرف سے حج بدل کر دینا تو کیا اس کا پہلے خود حج کیا ہونا ضروری ہے؟ دیکھیں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ کسی کی طرف سے حج بدل کرنے کے لیے پہلے سے جو ہے وہ حج کیا ہونا ضروری نہیں ہے۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ حج بدل کے لیے ایسا شخص بھیجا جائے جو خود فرض حج کر چکا ہو، اور افضل یہ ہے کہ ایسا شخص ہو جو حج کے طریقے اور اس کے افعال سے جو ہے وہ مکمل طور پر واقف ہو۔ لیکن ایسا نہ بھی ہو تو بھی جو ہے وہ حج بدل ہو جائے گا۔ البتہ کسی پر حج فرض ہو اور وہ فرض کی ادائیگی نہ کرے اور حج بدل کے لیے چلا جائے تو یہ اس کے لیے جو ہے وہ مکروہ تحریمی ہے، لیکن حج بدل بہرحال جو ہے وہ اس کا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، یعنی کہ یہ بات سمجھ لیں کہ اگر کوئی بندہ حج بدل کرنے کے لیے وہاں پر موجود ہے تو اس کا جو ہے وہ حج کیا ہوا ہونا ضروری نہیں ہے، وہ کسی کی طرف سے جو ہے وہ حج کر سکتا ہے۔ اب یہاں پر محمد امین جٹ صاحب جو ہے وہ ہم سے سوال کرتے ہیں، یہ سوال ہے کہ ڈیبٹ کارڈ پر ملنے والا ڈسکاؤنٹ جائز ہے یا نہیں، سود تو نہیں ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ڈیبٹ کارڈ پر ملنے والا نفع یا تو بیچنے والے کی طرف سے ہوتا ہے یا بینک کی طرف سے ہوتا ہے، دونوں ہی صورتیں جو ہے وہ جائز ہیں اور یہ سود نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں وجہ یہ ہے کہ پہلی صورت یعنی بیچنے والے کی طرف سے ڈسکاؤنٹ یہ اس چیز کی قیمت میں کمی کرنا ہے، اور یہ شرعاً جو ہے وہ جائز ہے، کیونکہ اس کو اختیار ہے کہ وہ اپنی چیز جتنی قیمت میں بیچے، اور بینک کی طرف سے ملنے والا ڈسکاؤنٹ چونکہ مشروط نہیں ہوتا، یعنی اکاؤنٹ کھلواتے وقت ڈیبٹ کارڈ پر نفع کی شرط نہیں رکھی جاتی اور نہ ہی اس پر عرف ہے، تو لہٰذا یہ سود کی تعریف میں نہیں آتا اور یہ ڈسکاؤنٹ لینا جو ہے وہ بالکل جائز اور درست ہے۔ اگلا سوال جو ہے وہ عدیل ہزاروی صاحب جو ہے وہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ڈراپ شپنگ کا کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ڈراپ شپنگ عموماً انسان جو ہے نا وہ اس چیز کے اندر جو ہے وہ انسان کی ملکیت نہیں ہوتی، اور جب ملکیت نہیں ہوتی تو اس چیز کو جو ہے وہ آگے بیچ رہا ہوتا ہے، اور جو چیز آدمی کی ملکیت میں نہ ہو اس کو جو ہے وہ بیچنا جائز نہیں ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں اس سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے، لہٰذا یہ کام کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی کہ ایک چیز ہے انسان کی ملکیت کے اندر وہ نہیں ہے تو انسان آگے اس کو شرعاً بیچ نہیں سکتا،
تو کسی چیز کی بیع اور شراء کرنے کی شرط یہ ہے کہ پہلے وہ چیز جو بیچی جا رہی ہے، جو مال مبیع ہے، جو بیچی جا رہی ہے، انسان اس کا مالک بھی ہو. یعنی کتاب اگر ایک بندہ بیچتا ہے تو کتاب اگر بیچنے سے پہلے شرط یہ ہے کہ وہ بندہ اس کا مالک بھی ہو. اگر وہ بندہ اس کا مالک نہیں ہے تو وہ اس کتاب کو جو ہے وہ شرعاً نہیں بیچ سکتا. تو لہٰذا حدیث مبارکہ میں جو ہے وہ فرمایا گیا کہ اس چیز کو نہ بیچو جس چیز کا جو ہے وہ تم مالک نہیں ہے. جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے. اب اس کا درست طریقہ کیا ہے؟ اب درست طریقہ یہ ہے کہ اپنے کسٹمر سے سودا فائنل نہ کیا جائے، بلکہ اس کو چیز پسند آ جائے تو یوں کہے جب یہ چیز آپ کے پاس پہنچے گی تو اس وقت ہمارا سودا جو ہے وہ کیا ہوگا، ڈن ہوگا، مکمل ہوگا، اور یہ ریٹ ہوگا. اس میں کیش آن لائن ڈیلیوری والا طریقہ جو ہے وہ اختیار کیا جائے. خود یہ شخص یا تو وہ خود وہ چیز آگے سے خرید لے یا کسی نمائندے کے ذریعے خرید کر جو ہے وہ ڈیلیوری کا جو ہے وہ اگلے بندے کو کیا ہے، وکیل بنا دے. تو اب اس صورت میں جو ہے وہ یہ صورت کیا ہو جائے گی، جائز ہو جائے گی. آگے سوال محمد بلال قادری صاحب ہیں، یہ کراچی سے ان کا سوال ہے کہ اگر مسافر بھول کر پوری نماز پڑھ لے تو اس کی نماز کیا آیا ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ ایک بندہ سفر پہ جا رہا ہے اور اگر وہاں پر قصر کی بجائے اگر وہ پوری نماز پڑھ لیتا ہے تو آیا اس کی یہ نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ شرعی مسافر پر قصر یعنی 4 رکعت والی فرض نماز کو 2 کر کے پڑھنا جو ہے وہ واجب ہے. اگر بھول کر کسی نے 4 پڑھ لیے تو نماز میں یاد آنے کی صورت میں اس پر جو ہے وہ سجدہ سہو واجب ہے. اس صورت میں اگر دوسری پر قاعدہ کیا تھا تو 2 فرض ہو گئے اور بعد والے جو ہے وہ 2 نفل ہو جائیں گے. اور اگر یاد نہ آیا یا یاد آنے کے باوجود سجدہ سہو اس نے نہ کیا یا یہ مسئلہ پتہ نہیں تھا یا جان کر 4 رکعتیں پڑھ لی تو نماز جو ہے وہ اس کی واجب الاعادہ ہوگی. یعنی کہ اگر کسی نے 4 رکعتیں نماز مکمل پڑھ لی، قصر نہیں پڑھی، 2 فرض نہیں پڑھے، تو اب اس کی نماز جو ہے وہ نہیں ہوگی، اس کو نماز جو ہے وہ دوبارہ پڑھنی پڑے گی. سوال جو ہے مولانا عبد الماجد اتاری صاحب کا سوال ہے، کیا حجامہ کروانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور نماز کے لیے جسم کا پاک کرنا ضروری ہے؟ حجامہ کروانا یہ سنت مبارکہ ہے اور اس سے کئی بیماریوں سے جو ہے وہ شفا بھی ملتی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ بھی ہے. تو خون کا کہیں سے نکل کر ایسی جگہ بہہ جانا جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہو مفسدات وضو یعنی وضو کو توڑنے والی چیزوں میں سے ہے. حجامہ میں چونکہ خون نکل کر ایسی جگہ بہتا ہے لہذا وضو جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا. اسی طرح بہتا خون ناپاک بھی ہے لہذا جسم پر لگنے سے وہ جگہ بھی جو ہے وہ کیا ہو جائے گی، ناپاک ہو جائے گی. اگر خون جو ہے وہ کم از کم درہم کے برابر لگا تو اس کو پاک کی بغیر جو ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتے. حجامہ والی جگہ کو دھو کر پاک کیا جا سکتا ہے اور اس کو 3 جو ہے وہ مرتبہ گیلے یعنی پاک کپڑے سے جو ہے وہ اس کو پہنچنے کے ساتھ ساتھ اس کو کیا کیا جائے گا، پاک اور صاف کرنا جائز ہے. یہ دھونے کے قائم مقام ہو جائے گا. آگے سوال جو ہے وہ ہمارا جو اعجاز صاحب ہمارا سوال کرتے ہیں یہ لاڑکانہ سے کہ وضو کرنے کے بعد کپڑے تبدیل کیے تو کیا دوبارہ وضو کرنا پڑے گا؟ یہ والا مسئلہ جو ہے نا، یاد رکھیں کہ یہ مسئلہ یہ انسان کے توہمات میں سے ہے. بعض ہمارے ہاں یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے جو ہے وہ وضو کیا ہے اور وضو کرنے کے بعد ہم نے اب کپڑے تبدیل کیے ہیں تو اب پتہ نہیں ہمیں دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، جسم کیونکہ ننگا ہو جاتا ہے. کپڑے تبدیل کرنے یا ستر دیکھنے سے جو ہے وہ وضو نہیں ٹوٹتا، لہٰذا پہلے جو وضو کیا وہی جو ہے وہ کافی ہے. بہار شریعت کے اندر جو ہے وہ موجود ہے کہ عوام میں جو یہ مشہور ہے کہ گھٹنا اور ستر کھلنے یا اپنا یا پرایا ستر دیکھنے سے وضو جاتا رہتا ہے، محض بے اصل بات ہے. ہاں وضو کے آداب سے ہے کہ ناف سے زانو تک جو ہے وہ سب ستر چھپا ہو. تو اب اس لحاظ سے یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر کسی بندے نے غسل کیا یا وضو کیا اور اس کے بعد اس نے کوئی کپڑے تبدیل کیے یا وضو کیا تھا تھوڑی دیر کے بعد اس نے کپڑے تبدیل کیے تو اب جو ہے وہ اب اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا کیونکہ یہ مفسدات وضو میں سے نہیں ہے. اب اگلا سوال ہے، اگر کسی نے مہر کی شرعی مقدار سے کم مہر رکھ دیا تو کیا حکم ہے؟ مہر کی کم از کم مقدار جو ہے وہ 10 درہم ہے جو چاندی کے حساب سے جو ہے وہ 2 تولے
7.5 جو ہے وہ ماشے ہے، اور موجودہ وزن جو ہے وہ 30.618 گرام بنتی ہے۔ اگر کسی نے اس مقدار سے کم مہر جو ہے وہ مقرر کر دیا تو بھی کم از کم اتنا مہر دینا جو ہے وہ کیا ہے، واجب ہو جائے گا، اور نکاح پر جو ہے وہ اثر نہیں پڑے گا، جبکہ کوئی اور وجہ نہ ہو۔ بہار شریعت میں ہے کہ نکاح میں 10 درہم یا اس سے کم مہر باندھا گیا تو 10 درہم جو ہے وہ کیا ہے، واجب ہے، تو لہٰذا اب یہ جو ہے وہ اس کو مہر ادا کرنا ہوگا۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے، اگر باپ سے پہلے بیٹا فوت ہو جائے اور باپ کے اور بھی بیٹے ہوں تو کیا پوتے کو وراثت سے حصہ ملے گا؟ یہ وراثت کا ایک سوال اور بڑا اہم سوال ہے کہ اگر باپ سے پہلے بیٹا فوت ہو جائے اور باپ کے اور بھی بیٹے ہوں تو کیا پوتے کو وراثت میں جو ہے وہ حصہ ملے گا؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ باپ سے پہلے بیٹا فوت ہو جائے اور اس کے اور بیٹے اس کی وفات کے بعد جو ہے وہ موجود ہوں تو پوتے کو اپنے دادا کی وراثت سے حصہ نہیں ملے گا، کیونکہ وارث ہونے کے لیے شرط ہے کہ موت کے وقت وہ وارث زندہ ہو، چونکہ بیٹا پہلے جو ہے وہ کیا ہو گیا ہے، فوت ہو گیا ہے، لہٰذا وہ تو وارث نہیں بن سکا۔ اب دادا کی وفات پر چونکہ اس کے بیٹے موجود ہیں تو وہی جو ہے وہ اس کے کیا بنیں گے، وارث بنیں گے، کیونکہ وہ پوتے کے مقابلے میں زیادہ قریب ہیں، لہذا پوتے کو جو ہے وہ حصہ نہیں ملے گا۔ اگر دادا کی وفات کے وقت ان کا کوئی بیٹا حیات نہ ہو تو اس صورت میں جو ہے وہ پوتا کیا ہوگا، اپنے دادا کی وراثت میں جو ہے وہ حقدار ہوگا۔ مزید تفصیل کے لیے آپ دارالفتاء جو ہے وہ اپنے قریبی دارالفتاء علیہ سنت چلے جائیں، وہاں سے انشاءاللہ آپ کو اس کی تفصیل جو ہے وہ معلوم ہوگی۔ اگلا سوال جو ہے وہ ہمارا محمد کاشف عطاری صاحب ہیں لاہور سے، وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ کہنا کیسا ہے کہ اللہ کو اپنے بندے کی بخشش کا بہانہ چاہیے، لفظ بہانے کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرنا کیا یہ عیب ہے؟ دیکھیں، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہانے سے مراد کسی ایک بات پر بخشش کرنا مراد ہے، تو لہٰذا یہ عیب نہیں ہے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمہ اللہ کی طرف ایک معروف جو ہے وہ شعر منسوب کیا جاتا ہے، رحمت حق بہا نمی جوید، رحمت حق بہا نامی جوید، یعنی اللہ پاک کی رحمت بہا یعنی قیمت طلب نہیں کرتی، بلکہ اللہ کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے، تو لہٰذا یہ جو ہے وہ مسئلہ عیب میں نہیں آتا۔ اگلا مسئلہ ہے، محمد ساجد علی یہ سوال کرتے ہیں کہ امامہ شریف بغیر شملہ شریف کے باندھنا کیسا؟ اس کے ساتھ بھی یہ بھی رہنمائی فرمایا کہ امامہ شریف کس طرح باندھا جائے تو سنت مانا جائے گا۔ اب بغیر شملے کے امامہ باندھنا، امامہ میں شملہ چھوڑنا یہ سنت مستحبہ میں آتا ہے، اور بغیر شملہ چھوڑے امامہ باندھنا یہ خلاف اولا ہے۔ جامع ترمذی کے اندر جو ہے وہ حدیث نمبر 1736 ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب امامہ باندھتے تو شملہ دونوں کندھوں کے درمیان جو ہے وہ چھوڑ دیا کرتے تھے، تو معلوم ہوا کہ امامے کا شملہ باندھنا جو ہے یہ سنت ہے، امامے کا شملہ چھوڑنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ اور اسی طرح فتاوی ہندیہ کے اندر کتاب الکراہیہ کے اندر جو ہے وہ مسئلہ ہے کہ امامے کے شملے کو دونوں کندھوں کے درمیان چھوڑنا مستحب ہے، ایسے ہی جو ہے وہ کنز کے اندر موجود ہے۔ اور امامے کا شملہ چھوڑنا مستحب ہے اور اس کا ترک جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، خلاف اولا ہے، اور مستحب کا ترک جو ہے وہ اور مستحب کا ترک کرنا ہے، تو لہٰذا سنت ہے امامے کا شملہ وغیرہ رکھنا، تو لہٰذا اگر کوئی امامے کا شملہ نہیں رکھتا تو یہ خلاف اولا ہے، خلاف سنت ہے۔ اگلا سوال جو ہے وہ ہمارے پاک محمد نذیر صاحب ہیں، وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ رکشا بندھن جس میں غیر مسلم عورتیں راکھی باندھتی ہیں، میں ایک مسلمان کو غیر مسلم عورت سے راکھی بندھوانا کیسا؟ دیکھیں، یہ جائز نہیں ہے۔ حضرت علامہ مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ شارح بخاری آپ فرماتے ہیں فتاوی شارح بخاری میں کہ جن مسلمان عورتوں نے ہندوؤں کو یہ ڈورا باندھا یا جن مسلمان مردوں نے ہندو عورتوں سے یہ ڈورا بندھوایا، فاسق اور فاجر، سخت گناہگار اور مستحق کے عذاب نار ہے، لیکن ایمان نہیں جائے گا، اس لیے کہ یہ راکھی بندھن پوجا نہیں ہے، ان کا قومی تہوار ہے،
اور ان کا یہ قومی شعار ہے، مذہبی شعار نہیں۔ کسی بھی غیر مسلم کے قومی شعار کو اختیار کرنا حرام و گناہ ہے، جیسے ہولی وغیرہ کھیلنا۔ تو لہٰذا یہ رکشا بندھن کسی مسلمان کا کسی غیر مسلم عورت سے بندھوانا یہ جائز نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے کہ گھر میں فرش پر بچے پیشاب کر دیتے ہیں، خشک ہونے پر وہاں پر نماز پڑھی جا سکتی ہے، کارپیٹ کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ فرش خشک ہونے سے پاک ہو جائے گا جب نجاست کا اثر اس پر نہ ہو، اب اس پر نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، مگر کارپیٹ بغیر دھوئے پاک نہیں ہوگا، اس کو دھو کر جو ہے وہ کیا کیا جائے گا، پاک کیا جائے گا۔ بہار شریعت کے اندر جو ہے وہ موجود ہے کہ ناپاک زمین اگر سوکھ جائے اور نجاست کا اثر یعنی رنگ اور بو جاتے رہیں تو وہ زمین جو ہے وہ پاک ہو جائے گی، خواہ وہ ناپاکی ہو، اسے سوکھی ہو یا دھوپ سے یا آگ سے جو ہے وہ اس کو کیا کر دیا گیا ہو، سکھا دیا گیا ہو، لہٰذا اس زمین پر جو ہے وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، مگر اس زمین سے تیمم جو ہے وہ جائز نہیں ہے، وہ تیمم جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ محمد وقار سوال کرتے ہیں لاہور سے، کیا بڑی آواز سے ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ بندہ کہکا لگا کے ہنستا ہے۔ دیکھیں نماز کے باہر بڑی آواز سے کوئی ہنسا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، نماز کے علاوہ البتہ وضو کر لینا جو ہے وہ کیا ہے، بہتر ہے۔ اگر رکوع اور سجود والی نماز میں نماز بندہ پڑھ رہا تھا، کہکا لگایا تو وضو بھی گیا اور نماز بھی جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ بدائے و ثنائے کے اندر جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ عام نماز میں کہکا وہ نماز جس میں رکوع اور سجدے ہیں یہ وضو کو توڑ دیتا ہے، نماز کے باہر کہکا جو ہے وہ وضو کو نہیں توڑتا۔ اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور بہت زیادہ اونچی آواز میں ہنستا ہے، کہکا لگا کے ہنستا ہے، تو اب اس کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ مسکرانے سے نہ وضو ٹوٹے گا اور نہ ہی جو ہے وہ مسکرانے سے نماز ٹوٹے گی۔ اگلا سوال احمد فیضی صاحب ہم سے سوال کرتے ہیں لاہور سے، وہ کہتے ہیں کہ طواف کرتے ہوئے اگر وضو ٹوٹ جائے تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں طواف کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نجاست حکمیہ سے پاک ہو، یعنی اس پر غسل فرض نہ ہو اور باوضو ہو، لہٰذا دوران طواف اگر کسی کا جو ہے وہ وضو ٹوٹ جائے تو اس پر لازم ہے کہ وہ دوبارہ وضو کرے۔ اگر 4 چکر باوضو کر چکا تھا تو باقی چکر اب لگا لے، اور اگر 4 چکر نہیں ہوئے تو بہتر ہے کہ نئے سرے سے جو ہے وہ کیا کرے، طواف کرے۔ لیکن اس صورت میں بھی کسی نے وہیں سے باقی چکر پورے کیے تو بھی حرج نہیں ہوگا، طواف ہو جائے گا۔ مثلا چوتھے چکر کے اندر اگر کسی کا وضو ٹوٹ گیا تو جا کر وضو کرے اور چوتھے چکر سے آ کر جو ہے وہ دوبارہ اپنا چکر باقی 3 مکمل کر لے، تو یہ صورت جو ہے وہ جائز ہے، اس میں جو ہے وہ شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اگلا سوال جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، یہ ایک اسلامی بہن ہے اسلام آباد سے، انہوں نے یہ سوال کیا ہے، مہرین اتاریہ، کیا اللہ پاک کے لیے باس کا لفظ بول سکتے ہیں؟ بڑا اہم سوال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے باس کا لفظ بولنا جائز نہیں ہے، کیونکہ باس کا لفظ کا مطلب ہے افسر، یہ لفظ عوام کے لیے ہے، اللہ پاک کی شایان شان نہیں ہے، صرف معنی محال کا وہم ممانعت کے لیے جو ہے وہ کیا ہے، کافی ہے۔ مرات المناجی کے اندر جو ہے وہ موجود ہے، جو لفظ 2 معنی رکھتا ہو اچھے اور برے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نام توقیفی ہیں جو نص میں جو ہے وہ وارد ہوئے ہیں، ان سے ہی جو ہے وہ اسے پکارا جائے، یہ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اگلا سوال شراز احمد صاحب لاہور سے سوال کرتے ہیں، الکحل والا پرفیوم اور عطر استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، آج کے دور میں کئی خارجی استعمال والی چیزوں میں الکحل ہوتا ہے اور اس سے بچنا تقریباً جو ہے وہ ناممکن ہے، اور عوام و خاص سب ہی ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، لہذا ہمارے زمانے کے کئی فقہا نے خارجی استعمال کی چیزوں میں الکحل کی استعمال کی اجازت دی ہے، اور کھانے پینے کی چیزوں میں یہ اجازت جو ہے وہ دواؤں کے ساتھ، خاص دوائیوں کے اندر جو ہے وہ ملایا جاتا ہے۔ پرفیوم ہے، باڈی سپرے ہے، عطر کا استعمال بھی خارجی ہے، لہذا اس کا استعمال بھی جو ہے وہ جائز ہے، اور اسے لگا کر نماز بھی جو ہے وہ ہو جائے گی، البتہ ضرورت نہ ہو تو اس سے بچنا ہی جو ہے وہ کیا ہے، بہتر ہے۔ اب
اگلا سوال یہ ہے کہ ایک روزے کی قضا ایک روزہ ہوگی یا کفارہ بھی ہوگا؟ محمد شعیب اتاری لاہور سے سوال کرتے ہیں کہ اگر ایک روزے کی قضا ہے، ایک بندے قضا ایک روزہ ہوگی یا کفارہ بھی ہوگا؟ روزے کی قضا سے کفارہ نہیں ہوتا، لازم نہیں ہوتا، اس کی صرف قضا، اور اگر بلا عذر روزہ چھوڑا تو توبہ بھی لازم ہے۔ البتہ روزہ توڑا ہو تو مخصوص صورتوں میں کفارے کی صورت جو ہے وہ بن سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے جو ہے وہ سوال ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں، لیکن ہمارے پاس کیونکہ ہمارا آج کے سیشن کا جو ہے وہ وقت مکمل ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ انشاءاللہ ہم بقیہ سوالات کے جوابات جو ہے وہ اگلی نشست کے اندر جو ہے وہ ہم ضرور دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا اللہ تعالیٰ ہمیں اسے یاد رکھ کر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ علم دین سیکھتے رہیں، سکھاتے رہیں، اسی کے اندر جو ہے وہ بندے کی نجات کا سامان موجود ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔